السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ تو پیارے ویورز، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ہماری بے بسی۔ ہم شروع سے ہی بے بس ہوتے ہیں، ہم کچھ اپنا کام خود کر ہی نہیں سکتے، تو پھر بھی ہمیں اتنی اکڑ، غرور و تکبر اتنا پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بالکل ہم بے بس ہوتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں اپنے آپ، تو اس وقت بھی ہم محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بے بسی کے عالم میں بھی ہمارے لیے ایک ماں مہیا کی، بہن بھائی دیے جو ہماری کیئر کریں۔ ماں، اگر اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے تو راتوں کو ہم روتے رہیں، ہمارے لیے جاگے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی 70 ماؤں سے محبت ہے ہم سے زیادہ، جو اللہ تعالیٰ ماؤں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور وہ ہمیں راتوں کو جاگ کر پالتی ہے۔ تو پیارے ویورز، ہم پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو چلنا بھی نہیں ہمیں آتا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا وسیلہ بناتا ہے ہمارے گھر والوں کو، وہ ہمیں چلنے تک ہماری مدد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں کماتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلانے پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑے ہو گئے، پھر بھی بس ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا اور جاننا شروع کر دیا کہ میں صرف میں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ میرے سے بڑا کوئی ہے، نہ دولت کے معاملے میں، نہ حسن کے معاملے میں، یہ سارا کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں، تو کام میں لگ گئے۔ پھر یہ نہیں سوچا کہ جب ہم بے بس تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالا، والدین کے ذریعے بڑے ہوئے ہم، تو اب ہم ان بے بس لوگوں کی مدد کریں جو ہمارے جیسے ہیں۔ کبھی ہم نے بے بس لوگوں کی مدد نہیں کی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، ہم دنیا میں مگن ہوتے گئے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ جو غافل لوگ ہیں ان کے لیے دنیا بہتر لگتی ہے انہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو دنیا ہے، ان کے لیے یہ ایک کانٹوں کا بستر ہے، خاردار جگہ ہے اچھے لوگوں کے لیے، اور جو برے لوگ ہیں جن کو صرف دنیا سے محبت ہے ان کے لیے اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں۔ کہتے ہیں کہ جنت کے گرد کانٹوں کی باڑ، یہ نہیں کہ حقیقت میں ایسے ہے، یہ بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی، اپنی نیندیں اڑا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوگی، تو ہی ہم وہ کانٹے پار کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور جو دوزخ ہے اس کے ارد گرد خوشیاں ہی خوشیوں کی باڑی، یعنی یہ نہیں کہ جب جہنم میں جاؤ گے تو خوشیاں ملیں گی، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ادھر خوشیوں میں مگن ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، غریبوں کا ساتھ نہیں دیا، کچھ کھلایا نہیں غریبوں کو، صدقہ زکوٰۃ نہیں دیا، سارا کچھ ہم ہڑپ کر گئے۔ یہ ہے وہ باڑ جو ہم پار کر گئے، تو آخرت دوزخ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک کسی مسلمان مومن کو دوزخ میں جانے سے بچائے۔ ہر مومن، مرد عورتیں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو پھر ہم ایسے ہی بوڑھے ہو گئے، پھر ہماری بے بسی شروع ہو گئی۔ تو جب ہم بے بس ہوتے ہیں، پھر بے بسی کے عالم میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ پاک، پھر یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اس نے میری عبادت کی، گمراہ رہا، میں اب اس کا کسی کو ساتھ نہ دینے دوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی
انسان مہیا کر دیتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے. پھر بھی ہم بے بس ہوتے ہیں. جب ہم مرنا ہوتا ہے ہم نے پھر بھی بے بس ہوتے ہیں، نہ ہم خود نہا سکتے ہیں. یا دیکھیں کہ آخرت میں جانے کے لیے بھی کفن پہنانے کے لیے ہم محتاج ہوتے ہیں. کوئی ہمیں پہناتا ہے، کوئی ہی نہلاتا ہے. پیدا ہوتے ہیں تب بھی محتاج، فوت ہوئے تب بھی ہم محتاج ہیں. تو کس بات کے پہ ہم اتراتے ہیں؟ ہمارا تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ مرتے وقت نہ پیدائش کے وقت، دونوں وقت ہم محتاج. تو پیارے ویورز، ایسے ہی ہمیں جب ہم فوت ہو گئے تو ہمیں لوگوں نے نہلایا، جیسا اچھے طریقے سے نہ نہلایا، پڑھا نہیں پڑھا، ہم محتاج ہیں. پھر ایسے کفن پہنا کے قبر میں بھی اتارا، ہم محتاج. اپنے جو خاص ہمارے لاڈلے ہوتے ہیں وہی ہمیں لحد میں اتار کے مٹی کے نیچے دبا کے چلے آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. دکھ ضرور بہت ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ زخم، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے. اللہ تعالی ہمارے زخموں کو آہستہ آہستہ بھرتا ہے اور ہمیں صبر عطا کرتا ہے. تو ہم دونوں ہی وقت محتاج ہوتے ہیں. تو پیارے ویورز، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اللہ کے پاس سے آئے تو بھی محتاج ہیں، جانا ہے تو بھی ہم لوگوں نے ہی ہمیں سارا کچھ کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم جو ہماری زندگی ہے ہم محتاجوں میں پیسہ بانٹ کر، ان کو کھلا کر، ان کی مدد کر کے اپنی زندگی گزاریں. یہی ہے ایک بے بسی کی پیدائش سے مرنے تک کی داستان. تو ہمارا اپنا کچھ نہیں، جو دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ویڈیو سن کے بھی شیئر کیا کریں. اور اپنے پاس سے بکس ہوتی ہیں آپ پڑھ کے گھر میں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا کریں. یقین کریں گھر میں ایک دوسرے کو باتیں شیئر کرنے سے بڑی جلدی اثر ہوتا ہے. ایسے پتہ نہیں کتنی ہی زندگیاں بدل سکتی ہیں. تو پیارے ویورز، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز کل کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو شیئر کروں گی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ فی امان اللہ. پیارے ویورز، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیا کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اچھی ویڈیوز بناؤں. اللہ حافظ.